نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الجلا للابتلاء کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں تصور شیخ اور وحدت الوجود پر بات چل رہی تھی. اس پر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو بیان فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں مجدد تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اپنے شیخ کے بارے میں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اس اخیر زمانے میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں مجدد تھے. ہم لوگ ان کے دیکھنے والے تھے، اس لیے جو کچھ علوم ہم بیان کرتے ہیں سب حاجی صاحب کا صدقہ ہے. یہ بھی حاجی صاحب ہی کے علوم کی برکت ہے کہ ہم ان چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتے. یعنی پہلے تصور شیخ اور بہت سی باتیں گزری ہیں پہلے کہ ہم ان چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتے، ورنہ اور لوگ تو اس کو کمالات میں شمار کرتے ہیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ تصور شیخ اور وحدت الوجود کا شغل آج کل اکثر طبائع کو مضر ہوتا ہے. تصور شیخ میں تو اکثر نہ سمجھ اس کو حاضر و ناظر سمجھنے لگتے ہیں کہ شیخ حاضر ناظر ہے، یہ خرابی آ جاتی ہے. اور وحدت الوجود کے تصور میں جب اس کا انکشاف ہوتا ہے کہ تمام خیر و شر اور مصیبت اور راحت حق تعالی کی طرف سے ہے، حقیقت میں وجود ایک ہی ہے، دوسری چیزوں کا وجود محض مضمحل اور فانی ہے. یعنی وجود ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے سامنے ہر چیز کا وجود مضمحل اور فانی ہے. تو جب اسباب ظاہری سے نظر اڑ جاتی ہے اور ہر چیز میں بلا واسطہ حق تعالیٰ کا فعل نظر آتا ہے، تو اگر حق تعالیٰ کی محبت کم ہو، چنانچہ اکثر قلوب میں کم ہے، تو اس سے حق تعالیٰ کی جانب سے ناگوار واقعات میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ بہت سی چیزیں کھل جاتی ہیں نا، لگتا ہے کہ خوشگواری آئی اور کوئی نعمت ملی، راحت ملی، خوشی ملی تو اللہ کی طرف سے ملی، اور کوئی بیماری آ گئی، کوئی ناگواری آ گئی، کوئی نقصان آ گیا، وہ بھی اللہ کی طرف سے. اب اگر محبت کے اندر کمی ہے تو وہ نقصان، وہ مصیبت ناگوار معلوم ہونے لگے گی. یہ اس وحدت الوجود کے شغل کا نقصان ہوگا، تو انقباض پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ حالت سخت مضر ہے. کس سے انقباض؟ اللہ سے انقباض. کیسے ہو سکتا ہے؟ تصور نہیں کر سکتا. اس لیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محققان حال نے وحدت الوجود کے شغل کو منع فرما دیا ہے. اور سچ تو یہ ہے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے امام تھے، ہر چیز کی حقیقت خوب سمجھتے تھے اور اس زمانے کے قلوب کی کیفیت کا حال اچھی طرح جانتے تھے. اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہ تو محض وسائل ہیں، مقصود نہیں ہے. مقصود نہیں ہے. اگر ایک وسیلہ مضر ہونے لگے اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے. الغرض ان صوفی صاحب نے فرمایا کہ یہ سبزہ اور بہار در حقیقت آثار رحمت نہیں ہیں، بلکہ آثار الاثار ہیں. حقیقی آثار رحمت قلب کے اندر ہیں. تو واقعہ پیچھے گزرا کہ ایک صوفی کسی جنگل میں گئے
اور جنگل میں گئے اور وہاں جا کر سر جھکا کر جو ہے وہ بیٹھے تھے. تو کسی نے کہا کہ ارے بھائی اتنے یہ پھول باغات اور یہ مناظر اور یہ ساری چیزیں اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ تو سب آثار الاثار ہیں، اصل آثار تو ہمارے اندر ہیں، تو میں تو اندر کے آثار کا جائزہ لے رہا ہوں. تو اس پر یہ بات ساری چلی. تو ان صوفی صاحب نے فرمایا کہ یہ سبزہ اور بہار در حقیقت آثار رحمت نہیں ہے، بلکہ آثار الاثار ہیں. حقیقی آثار رحمت قلب کے اندر ہیں. اللہ کی تجلیات کا جو مرکز ہے وہ قلب ہے، وہ رحمت اور برکت یہاں پر آتی ہے. مولانا فرماتے ہیں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ، رو بر سلطان و کاروبار بھی حسن تجری تحتی الانہار بھی، کہ میں یعنی اپنے اندر نظر کرو، باغ اور نہریں نظر آئیں گی. اور فرماتے ہیں ستم مست اگر ہو وست کشت کے بسیر سرو سے مندر آ، تو زغن چاہے کم ندم دیدائے در دل کشادہ و چمن در آ، کہ تمہارے اندر خود چمن ہے، تمہارے اندر خود چمن ہے، اس کا پھاٹک تمہارے ہاتھ میں ہے. جب جی چاہے سیر کر لو، جب جی چاہے سیر کر لو. وہ کسی نے کہا نا، غالباً خواجہ صاحب کا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی اور دیکھ لی. پھر فرماتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون در ہستی تست، یعنی جیسے ظاہر میں ایک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ تھا، اسی طرح تمہارے باطن میں بھی ایک موسیٰ اور ایک فرعون موجود ہے. موسیٰ سے مراد روح ہے اور فرعون سے مراد نفس ہے. یہ دونوں تمہارے اندر بھی موجود ہیں، اور ان دونوں میں جنگ رہتی ہے، روح اور نفس میں جنگ رہتی ہے. ان کا تماشا دیکھو، اپنے اندر غور کرو، اپنے اندر جھانک کر دیکھو، ان کا تماشا دیکھو. صاحبو تم بھی اس مضمون سے کام لو، دنیا بھر کی لڑائیوں کو کیا دیکھتے ہو؟ ذرا اپنے اندر بھی تو نظر کرو، دیکھو کتنا قتال عظیم ہو رہا ہے اندر، کتنا قتال عظیم ہو رہا ہے. نفس چاہتا ہے کہ روح کو مغلوب کر دے. اس مضمون میں ہمارے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک رسالہ ہے جس کا نام جہاد اکبر ہے. کمال کر دیا ہے آپ نے، باطن میں ایک جنگ قائم کی ہے، روح اور نفس کو دو بادشاہ مانا ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک ایک وزیر اور لشکر تیار کیا ہے. یہ رسالہ نظم میں ہے، مگر بہت ہی عجیب ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ محض شاعری مضمون ہے. کسی شاعر کی کیا طاقت ہے کہ ایسے مضامین سوچ بھی سکے؟ اس مضمون کا اس کا مضمون بالکل سچا مضمون ہے. اس سے کام لو، پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا، جب آپ کو اپنے اندر ایک معرکہ عظیم نظر آئے گا تو دنیا کی لڑائیوں اور بیماریوں کے قصوں میں آپ نہ پڑیں گے، اپنی فکر ہوگی، اپنے اندر کی لڑائی کا تصفیہ چاہیں گے. آپ کو خود اپنی ہی بیماری سے فرصت نہ ہوگی. نفس اور روح کی جنگ میں وہ لطف آئے گا کہ روم اور روس کی جنگی کہانیوں میں بھی نہ آیا تھا. غرض اس میں کیا فائدہ کہ یہاں بیماری ہے یا وہاں بیماری ہے، آج اتنے مرے کل کتنے مرے. یعنی جو یہ حضرت کا واعظ ہے اس زمانے میں ہے کہ جب طاعون کا بیماری کا زمانہ تھا، اموات ہو رہی تھی اور لوگ اس میں معلومات میں تھے، آج یہاں کتنے مرے وہاں کتنے مرے. حضرت کے بعد بھی خط آتے تھے کہ آپ کے یہاں کیا حال ہے. تو اس پر حضرت کا یہ بیان ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. تو غرض اس سے کیا فائدہ کہ یہاں بیماری ہے یا وہاں بیماری ہے، آج کتنے مرے کل کتنے مرے. بلکہ ان خبروں کی وحشت سے تو بعض آدمی بیمار ہو گئے، تو ان باتوں سے کچھ نفع نہیں، بلکہ دوسرے معنی کر یہ لوگ چھری مار ہیں کہ ان خبروں سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سے انہی خبروں سے بیمار بھی ہو جاتے ہیں. جیسے کرونا کا زمانہ گزرا تو کرونا سے لوگ کم مرے، کرونا کے خوف سے لوگ زیادہ مرے. اور یہ اب تحقیق بھی یہی ہے کہ کرونا سے اتنے لوگ نہیں مرے، بیماری تھی جیسے فلو ہوتا ہے، لیکن اس کے خوف نے لوگوں کو مار دیا.
تو وہی بات حضرت فرما رہے ہیں کہ دوسرے معنی کر یہ لوگ چھری مار ہیں، یعنی خبریں پھیلانے والے. تو آج کا چھری مار کیا ہے؟ یہ میڈیا ہے، یہ خبروں کو پھیلاتا ہے ادھر سے ادھر، کہ ذرا کہیں پر جو ہے کوئی دو لوگ بھی دستوں گریباں ہو جائیں وہ خبر بھی آ جاتی ہے، بس بریکنگ نیوز چلتی رہتی ہے. یہ کیا ہے؟ چھری مار ہے یہ. تو دوسرے معنی کر یہ لوگ چھری مار ہیں کہ ان خبروں سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سے انہی خبروں سے بیمار بھی ہو جاتے ہیں. اس پر شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ بیماری شہر میں ہو اور اس کا تذکرہ نہ ہو، نہ مرنے والوں کا حال معلوم کیا جائے. یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب ان واقعات کا نہ خوف ہو نہ غم، حالانکہ یہ امور طبعی ہیں. پھر جس چیز کا خوف ہوگا اس کا تذکرہ بھی ضرور ہوگا. میں کہتا ہوں کہ اہل اللہ کو ایک دوسرا خوف اور غم ایسا ہے، اہل اللہ کو ایک دوسرا خوف اور غم ایسا ہے جس کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی. ان کے دل پر ہر وقت آرے چلتے رہتے ہیں جن کی آپ کو خبر بھی نہیں. پھر ان کو اتنی مہلت کہاں جو وہ ان باتوں میں پڑھیں، ان کو اس غم سے فرصت ہو تو یہ غم لے کر بیٹھے. اے تیرا خارے بپا نہ شکستہ کے دانی کے چیز، حال شیرانے کے شمشیر بلا برسر خورند، کہ تمہارے پاؤں کو تو کانٹا بھی نہیں لگا. تم ان لوگوں کی حالت کو کیا سمجھ سکتے ہو کہ جن کے سروں پر بلاؤ مصیبت کی تلوار چل رہی ہے. یعنی اللہ والوں کے اندر جو غم ہے اس کو باہر سے لوگ کیسے جان سکتے ہیں؟ اگر آپ کو وہ غم نصیب ہو جائے تو واللہ سارے قصوں سے چھوٹ جاؤ. اور وہ غم کیا ہے؟ وہ غم کیا ہے؟ فراق محبوب. وہ غم کیا ہے؟ فراق محبوب، یعنی حق تعالی کی جدائی. یہ وہ غم ہے جس نے ان کو موت کا مشتاق بنا دیا ہے. پھر ان کو بیماری یا موت سے خوف یا غم کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر حق تعالی کا دیدار نصیب نہیں ہو سکتا. اس عالم میں وہ حق تعالی کو بے حجاب نہیں دیکھ سکتے. اس حجاب کا ان کو وہ صدمہ ہے کہ جس کے سامنے تمام تکالیف ہیچ ہیں. اب آپ سمجھے ہوں گے کہ وہ کس قدر رنج و غم میں مبتلا ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بے فکر ہیں، مگر ان کے دل کا حال معلوم ہو تب پتہ لگے کہ بے فکر کون ہے. اسی کو کہتے ہیں گفت مکشوف و برہنہ گو کہ من، می نہ کنجم با صنم در پیر ہن، کہ کہا کہ کھول کر اور کھلم کھلا بیان کرو، میں محبوب کے ساتھ پیراہن نہیں سما سکتا. انسان جب تک اس پے کرے حیولانی میں ہے، اس وجود کے اندر اس کی روح ہے. انسان جب تک اس پے کرے حیولانی میں ہے، حجاب میں ہے. غرض یہاں حجاب نہیں ہو سکتا. اور وہ جو کہا جاتا ہے بے حجابانہ در آزرد کاشانہ ماں، کہ کسے نیس بجز در تو در خانہ ماں، کہ بے دھڑک اندر آ جا میرے اس کاشانہ دل میں تیرے سوا کوئی موجود نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل بے حجاب ہو کر یہاں دیدار حق کی تمنا کرتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں حجابات میں سے کسی قدر حجابات کم ہونے کی وہ تمنا کرتے ہیں. ورنہ یہاں بالکل بے حجاب ہو جانا دشوار ہے. اس کی تائید جبرائیل علیہ السلام کے واقعہ سے ہوتی ہے کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے ان سے ایک مسئلے کی تحقیق فرمائی. وہ واپس ہو گئے. حضرت حق سے تحقیق کر کے بیان کروں گا. دوبارہ آئے تو بہت خوش تھے اور فرمایا کہ آج مجھ کو حق تعالی سے جس قدر قرب حاصل ہوا، جس قدر قرب عطا ہوا، اتنا قرب کبھی نصیب نہ ہوا تھا. آج صرف 70,000 پردے باقی رہ گئے تھے. لیجئے 70,000 پردے باقی رہ جانے پر وہ خوش تھے کہ بہت قرب نصیب ہو گیا. بس اسی کو شعر میں کہا بے حجابانہ در آزر در کاشانہ ماں، کہ ہمارے کاشانہ دل میں بے دھڑک آ جا. یعنی تمنا یہ کرتے ہیں کہ کسی قدر حجابات کم ہو جائیں. یعنی وہ آتا نا، آپ سے سوال کیا گیا کہ دنیا میں سب سے بہتر جگہ کون سی ہے اور بدترین جگہ کون سی ہے،
آپ نے کہا مجھے معلوم نہیں، جبرائیل سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے بھی معلوم نہیں، اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اور جب اس کا جواب لے کر آئے تو فرمایا کہ آج مجھے اتنا قرب حاصل ہوا، اس سے پہلے کبھی اتنا قرب حاصل نہیں ہوا تھا، کہ میرے اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 حجابات ہیں۔ تو تمنا کرتے ہیں کہ کسی قدر حجابات کم ہو جائیں، یہ مقصود نہیں کہ اس عالم میں بالکل بے حجاب ہونا ممکن ہے، بلکہ بے حجاب دیدار تو آخرت ہی میں نصیب ہوگا۔ بے حجاب دیدار آخرت ہی میں نصیب ہوگا۔ تو اہل اللہ اور عشاق موت سے نہیں ڈرتے، وہ تو اس کے مشتاق اور متمنی ہوتے ہیں، اور موت کی تمنا اشتیاق لقاء اللہ میں جائز ہے۔ اللہ کی ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا جائز ہے، بلکہ عین ولایت ہے، عین ولایت ہے۔ پھر وہ بے فکر کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو وہ فکر ہے جس نے موت جیسی چیز کو، جس کو آپ تلخ زہر سمجھتے ہیں، ان کے لیے خوشگوار بنا دیا ہے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں، خرم آ روزے کزی منزل ویراں بروم، راحت جاں طلبم وظف جانا بروم، نظر کردم کے گر آیت بسری غم روزے، تادر میں کدا شاداں غزل خاں بروم۔ فرماتے ہیں کہ وہ دن مبارک ہے جس دن میں اس دنیا فانی سے کوچ کروں، راحت جان طلب کروں، محبوب حقیقی کی طرف جاؤں، اور میں نے نظر کی ہے کہ جس دن یہ غم تمام ہو جائے، یعنی اس قفس سے یہ جان آزاد ہو جائے، جس دن یہ غم تمام ہو جائے یعنی موت کا وقت آئے، تو محبوب کے دربار تک خوش و خرم اور شعر پڑھتا ہوا جاؤں۔ دیکھیے، غم حجابات کے ختم ہونے کے لیے وہ نظریں مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی دن یہ غم ختم ہو تو میں نظر کرتا ہوں کہ دربار محبوب کی طرف خوش و خرم غزل پڑھتا ہوا جاؤں گا۔ چنانچہ ایک بزرگ نے مرتے ہوئے وصیت کی تھی کہ ہمارے جنازے کے ساتھ یہ شعر پڑھتے ہوئے چلیں، مفلسا نیم آمدائے در کوئے تو، شیئا للہ از جمال روئے تو، دست بکشا جانب زنبیل ماں، آفرین بردست بربازوئے تو، کہ آپ کے دربار میں مفلس ہو کر آئے ہیں، آپ کے جمال کے صدقے میں کچھ عنایت کیجئے، ہماری زنبیل کی طرف ہاتھ بڑھائیے، آپ کے دست و بازو پر آفرین ہے۔ کہ وہ قبر کی طرف کیا جاتے ہیں، وہ قبر کی طرف کیا جاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی عید میں جا رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی عید میں جا رہا ہے، گویا موت کیا آئی، تمنائے دلی پوری ہو گئی، جیسے ساری عمر اسی کے اشتیاق میں بیٹھے تھے، یعنی موت کے اشتیاق میں بیٹھے تھے۔ صاحبو، یہ مستیاں اہل اللہ ہی کو سوچ سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ موت آسان ہو جائے اور اس سے وحشت نہ رہے، اس کا اشتیاق ہو جائے، تو خدا کی محبت اور اطاعت حاصل کیجیے۔ بھلا کسی مجرم کو یہ مسیحیں سوجھ سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان کو لقاء اللہ کا اشتیاق ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اس لیے ان کو موت خوشگوار ہو گئی۔ تو بدون محبت و طاعت کے یہ بات نصیب نہیں ہو سکتی۔ اکثر طباع پر تو موت کا خوف ہی غالب ہے، اس سے طبعاً وحشت ہوتی ہے، اور اس طبیعی وحشت میں کوئی گناہ بھی نہیں، اس طبیعی وحشت میں کوئی گناہ بھی نہیں۔ اگر موت سے خوف ہے تو کوئی گناہ نہیں، مگر اس کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ طبیعی وحشت موت کے وقت نہ رہے۔ اس وقت بھی اگر وحشت ہوگی تو پھر خاتمہ کیسا ہوگا؟ اس وقت اشتیاق کی کیفیت غالب ہو جائے، اللہ سے ملاقات کا شوق غالب ہو جائے۔ اس وقت اگر شوق غالب رہا، موت کے وقت اگر شوق غالب رہا، تو موت کی ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی۔ غرض اہل اللہ بے فکر نہیں ہے، ان کے دلوں پر فکر و غم کا ایک پہاڑ ہے جس نے ان کو تمام افکار سے جدا کر دیا ہے، اور دوسرے تعلقات سے گھبراتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، خود چہ جائے جنگ و جدل نیک و بد، کئیں ولم از صلحائے ہمی رمد، کہ جنگ و جدل اچھا برا تو کیا، میرا دل تو صلح سے بھی گھبراتا ہے، کہ صلح کے لیے کسی مخلوق کے پاس جاؤ، اس سے بھی دل کو گھبراتا ہے، ان کے ساتھ صلح رہے، بس یہ کافی ہے۔
یعنی عداوت و دشمنی، اختلاف سے تو ہر شخص گھبراتا ہی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میرا دل تو صلح سے بھی گھبراتا ہے، یعنی اس سے بھی وحشت ہوتی ہے کہ ہمارے احباب اتنے ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں بس دنیا میں اس طرح بسر کر جائیں، نہ کوئی ان کو جانتا ہو نہ پوچھتا ہو، گمنامی میں زندگی گزار جائیں، ایک گوشے میں پڑھ کر محبوب کے خیال میں ختم ہو جائیں۔ یہاں اس سے بھی طبیعت گھبراتی ہے کہ فلاں آپ کا معتقد ہے، لوگ اس کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ معتقدوں کی جماعت بڑھے، اور بعض لوگ فخر کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے مرید ہیں، بعض جگہ مریدوں کی فہرست اور رجسٹر بنے ہوئے ہیں جس میں سب کے سب نام لکھے جاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ایک پیر صاحب کے پاس مریدین کا رجسٹر تھا، کسی اتنے مرید ہے، بہرحال انہوں نے بیچاروں نے شوق میں دکھا دیا۔ اور ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی بیعت ہونے آتا تھا تو فرماتے تھے کہ بھئی طبیعت محجوب ہوتی ہے، ہم اپنے کو اس کا اہل نہیں سمجھتے، پھر فرماتے تھے کہ اپنے بڑوں کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں کہ ہم اگر کچھ نہیں بڑوں کی برکت سے کام بن جائے گا۔ اور پھر فرماتے تھے کہ بھائی یہاں تو یہ ہے نا کہ یہ دکھانا کہ مریدوں کے رجسٹر بنے ہوئے ہیں، اور حضرت فرماتے تھے کہ بھائی میرا کوئی مرید نہیں، میرا مرید وہی ہے جو میرا کہنا مانے، میرا مرید وہی ہے جو میرا کہنا مانے۔ فرمایا کہ یہ اس کی دلیل ہے، یہ اس کی دلیل ہے، یہ رجسٹر جو بنے ہوئے ہیں لمبی لمبی فہرست معتقدین کی، یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں حضرت حق کی طلب اور اس کی دھن نہیں ہے، ورنہ ان جھگڑوں سے وحشت ہوتی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، عالم ہیں، مگر یک من علم را 10 من عقل باید، کہ ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ انہوں نے ایک خط میں کچھ بے عنوانی کی تھی، میں نے اس پر داروگیر کی، تو آپ دوسرے خط میں اپنا اعتقاد و محبت جتانے بیٹھے کہ ہم تو آپ کے معتقد ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں، محبین و معتقدین کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جب پکڑ کی، مواخذہ کیا، تو اس کے جواب میں یہ لکھا۔ تو میں نے ان کو لکھ دیا کہ اگر آپ کو محبت و اعتقاد اپنی کسی مصلحت سے ہے تو پھر مجھ پر کیا احسان اور اس کے جتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ مصلحت تو اپنی اور اپنا فائدہ مد نظر اور دباؤ ڈالا جائے میرے اوپر، اور اگر میری مصلحت کے واسطے اعتقاد و محبت پیدا کی ہے، اگر میری مصلحت کے واسطے اعتقاد و محبت پیدا کی ہے تو چھوڑ دو، کیونکہ میری اس میں کوئی مصلحت نہیں، بلکہ مجھے تو اور اس سے وحشت ہوتی ہے۔ اس پر ان کا دوسرا خط معافی کا آیا، اور اس پر میں نے ایک چرکا یہ لگا دیا کہ ان کو لکھا معاف تو کر دیا مگر دل میں دکھن باقی ہے۔ اس کو میں اپنے اختیار سے دور نہیں کر سکتا۔ ایک طبعی چیز ہوتی ہے نا، ایک طبعی حزن ہوتا ہے، عقلاً تو انسان معاف کر دیتا ہے، زبان سے کہہ دیتا ہے، لیکن طبعی اثرات اس کے باقی رہ جاتے ہیں۔ تو اس کو میں اپنے اختیار سے دور نہیں کر سکتا۔ کچھ دنوں تہذیب سیکھو، جب تمہاری تہذیب سے دل کو خوشی اور راحت پہنچے گی اس وقت یہ دکھن خود بخود جاتی رہے گی۔ باقی جتنا میرے اختیار میں ہے میں نے پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ میں دل میں کسی کی بات نہیں رکھتا، اور دل میں وہ رکھے جو زبان سے نہ کہے۔ میں تو زبان سے بہت کچھ کہہ لیتا ہوں، دل میں کچھ نہیں رکھتا۔ فرمایا کفر است در طریقت ما کینہ داشتن، آئین ماس سینہ چو آئینہ داشتن، کہ ہمارے طریق میں کسی سے کینہ رکھنا کفر ہے، ہمارے طریق میں کسی سے کینہ رکھنا کفر ہے۔ سینے کو آئینے کی طرح حسد و کینے سے صاف رکھنا ہمارا دستور ہے۔ تو واللہ ہم تو ان قصوں سے گھبراتے ہیں۔ کیسا اعتقاد، کیسی محبت! حق تعالی نے پردہ پوشی کر رکھی ہے، حق تعالی نے پردہ پوشی کر رکھی ہے کہ لوگوں کو ہمارے عیوب نظر نہیں آتے جو محبت و اعتقاد رکھتے ہیں۔ اگر اصلی حالت دیکھ لیں تو 1000 کوس دور بھاگیں، اس لیے بس یہ جی چاہتا ہے کہ سب سے الگ ہو کر حق تعالی کے ساتھ لو لگائی جائے،
اور سب جھگڑوں کو حذف کیا جائے۔ ایک مرتبہ کانپور میں ایک قصہ ہوا کہ ابتدا میں قانون طاعون کا جاری ہوا۔ اس وقت چند آدمی میرے پاس جمع ہو کر آئے اور کہا کہ اس کے متعلق ہم جلسہ کرنے والے ہیں، تم بھی چلو۔ میں نے انکار کیا کہ ہم طالب علموں کو جلسے سے کیا تعلق۔ لوگوں نے زیادہ اصرار کیا۔ میں نے کہا کہ اچھا ذرا ٹھہر جاؤ، میں حضرت حافظ کا دیوان کھولتا ہوں۔ دیکھیے وہ کیا فرماتے ہیں، بسم اللہ کہہ کر جو دیوان کھولا تو سرے ورق یہ شعر نکلا، گدائے گوشہ نشینی تو حافظہ مفروش، رموز مملکت خیز خسروان دانن۔ حافظ تو گدائے گوشہ نشین ہے، شور و شغب مت کر، سلطنت کے اسرار کو بادشاہ ہی جانتے ہیں، نہیں تیرا کیا کام ہے۔ میں نے کہا کہ لو بھائی، یہ تو یوں کہتے ہیں کہ شور نہ مچاؤ، گوشے میں بیٹھے رہو۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ عجب مضمون، اور مناسب وقت میں نکلا، اسی وقت کی مناسبت سے نکلا۔ میں نے کہا صاحبو، میں تو ان قصوں سے پہلے ہی گھبراتا ہوں، مگر میری رائے یہ ہے آپ لوگ بھی اس قصے میں نہ پڑیں، بلکہ اس مصیبت کی تدبیر دوسری کریں۔ ابن ابی دنیا نے روایت کی ہے کہ بادشاہوں کو برا مت کہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، ان کے دل میرے قبضے میں ہے، بادشاہوں کے دل خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے راضی کرو، سب کو ٹھیک کر دوں گا۔ سب سے بڑے بادشاہ وہ ہیں۔ ارے ان چھوٹے بادشاہوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ ان چھوٹے بادشاہوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ یہ سب اس کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے خدا کو ناراض کر رکھا ہے تو اس نے بادشاہوں کے دل بدل دیے۔ اس کو راضی کر لو، وہ ان کے دلوں کو درست کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کارخانہ ظاہری کو ایک باطنی کارخانے کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مرتبہ انتظام خراب ہو گیا تھا، یعنی اس کے ساتھ ساتھ ایک تکوینی نظام بھی چل رہا ہے، ایک تشریعی نظام ہے تو ایک تکوینی نظام ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب کے زمانے میں دہلی کا نظام بگڑ گیا، خراب ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت سے اس کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا کہ آج کل صاحب خدمت ایسے ہی ایک حضرت ہیں جو بالکل ڈھیلے ہیں اور جن کے یہاں کچھ ڈھنگ نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ فرمایا کہ کنجڑا ہے، وہ جامع مسجد کے نیچے بیٹھا ہے، ایک شخص ان کا امتحان کرنے، یعنی وہ سبزی فروٹ بیچ رہا ہے، وہ اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو ایک شخص امتحان کرنے گیا اور وہ خربوزے بیچ رہا تھا۔ انہوں نے بھاؤ کیا اور کہا کہ بھئی کاٹ کر اور چک کر لوں گا۔ کہا بہت اچھا۔ انہوں نے قصدن سب خربوزے کٹوا ڈالے اور چک چک کر کہا کہ یہ بھی خراب، یہ بھی خراب، ہم نہیں لیتے۔ کہنے لگا بہت اچھا۔ اب یہ منظر دیکھ کر چلے آئے۔ پھر ایک مرتبہ دیکھا کہ انتظام بہت عمدہ ہو گیا، تمام عملہ ٹھیک چل رہا تھا، ہر شخص ڈرتا تھا کام میں خرابی نہ آنے پائے، سب لوگ ٹھیک ٹھیک خدمتیں انجام دیتے تھے۔ پھر اس شخص نے حضرت شاہ صاحب سے دریافت کیا کہ آج کل تو انتظام بہت عمدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، آج کل صاحب خدمت دوسرے مقرر ہوئے ہیں اور وہ بڑے تیز اور منتظم ہیں۔ دریافت کرنے پر فرمایا کہ ایک سقا ہے، چاندنی چوک میں پانی پلاتا پھرتا ہے، وہ صاحب خدمت ہے۔ وہ صاحب ان کا امتحان کرنے چلے گئے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک دمڑی ساتھ لے جانا۔ دمڑی پیسے کو کہتے تھے اس زمانے کے، ایک دمڑی کا پیالہ دیتے ہیں، مفت میں نہیں دیتے۔ یہ دمڑی لے کر گئے، دیکھا کہ کٹورا بجاتے ہوئے سبیل سبیل پکار رہے ہیں۔ یہ بھی پہنچے، ایک پیالہ پانی کا مانگا، انہوں نے پوچھا کہ دمڑی بھی ساتھ لایا ہے؟ انہوں نے دمڑی پیش کر دی، انہوں نے ایک پیالہ دے دیا، اس نے پانی پھینک دیا کہ یہ تو خراب ہے، ایک پیالہ اور دو۔ انہوں نے کہا کہ دمڑی اور ہے؟ کہا نہیں۔ انہوں نے ایک تماچا رسید کیا، کہا کہ کنجڑا سمجھا ہوا ہوگا، جا ایک دمڑی اور لا تب پیالہ ملے گا۔ یہ بڑے گھبرائے کہ واقعی حضرت نے سارے عملے کو نچا رکھا ہے۔ تو صاحبو، حکام کے دل اہل خدمت کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ ظاہری حکام بھی درست ہو سکتے ہیں جب ان کی درستی کی طرف متوجہ ہوں، اور وہ بالکل مثل سکے کے مشیت الہی کے تابع ہیں۔ بس خدا کو خوش کر لو، وہ صاحب اصحاب خدمت کو متوجہ فرما دے گا اور یہ سارا عملہ ظاہری طور پر بھی درست ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ فہم دین عطا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم